الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور خواجہ غی نواز رحمۃ اللہ تعالی کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے۔ آج ہم انہوں نے کس طرح مرشد حق کی تلاش میں رہے اور کس طرح ان کو مرشد کا آستانہ ملا، آج ہم اس بارے میں پڑھیں گے۔ علوم فراغت کے بعد آپ جب مرشد کی تلاش میں نکلے تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حصول تعلیم کی فراغت کے بعد مرشد کی تلاش میں نکلے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب میں یہ بات نقل فرماتے ہیں کہ میں مرشد کی تلاش میں بغداد پہنچا تو خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ملنے کی تمنا پیدا ہوئی۔ تو ہارون آباد نیشا پور کے قریب ایک گاؤں کے نام ہے، اسی نسبت سے ہارونی کہا جاتا ہے۔ بغداد شریف جا کر معلوم ہوا کہ حضرت عثمان ہارونی حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد میں نماز ادا کرنے گئے ہوئے ہیں۔ میں بھی وہیں جا پہنچا تو وہاں مشائخ کا ایک ہجوم تھا۔ میں شیخ کی قدم بوسی کر کے کھڑا ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا، آپ نے حکم دیا کہ اے معین الدین وضو تازہ کرو اور 2 رکعت نماز ادا کرو۔ میں نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے وضو کرا اور نماز کو ادا کیا، قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھ گیا اور سورہ بقرہ پڑھنے کا حکم ہوا تو میں نے سورہ بقرہ کی تلاوت کری اور اس کے بعد 20 بار سبحان اللہ کہنے کو حکم دیا، میں نے وہ بھی پڑھ لیا۔ اس کے بعد حضرت شیخ کھڑے ہوئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر آسمان کی طرف منہ کیا اور فرمایا کہ اے معین الدین میں نے تجھے خدا کے سپرد کر دیا ہے۔ پھر آپ کے ہاتھ میں قینچی تھی، اس قینچی تھی اس سے آپ نے میرے سر کے بال تراشے، سر پر ٹوپی رکھی اور خاص جبہ عطا فرمایا، پھر ارشاد فرمایا بیٹھ جاؤ۔ میں بیٹھ گیا۔ حکم ہوا 12,000 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد جو سورت ہے اس کو پڑھو۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں میں نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس سورت کو 12,000 مرتبہ پڑھا۔ پھر حکم ہوا کہ 1 دن اور 1 رات مجاہدہ کرو۔ میں نے حکم کے مطابق 1 دن اور 1 رات عبادت میں گزاری۔ پھر حکم ہوا کہ دوسرے دن حضرت کے پاس میں گیا تو آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ میں بیٹھ گیا۔ آپ نے فرمایا آسمان کی طرف دیکھو۔ جب میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو فرمایا کیا نظر آ رہا ہے؟ تو میں نے عرض کی عرش تک 18,000 عالم نظر آ رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ نگاہیں نیچے کرو۔ میں نے جب نگاہیں جھکائیں آپ نے فرمایا کیا نظر آ رہا ہے؟ عرض کی تحت الثری یعنی زمین کی آخری تہ نظر آ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا پھر سورہ اخلاص 1000 بار پڑھو۔ میں نے پڑھ لی تو آپ نے فرمایا نگاہ اوپر کرو۔ جب میں نے نگاہ اوپر کی آپ نے فرمایا کیا نظر آ رہا ہے؟ تو کہا کہ حجاب عظیم مجھے نظر آ رہا ہے۔ آپ نے اپنی انگلیاں مجھے دکھائیں اور فرمایا اب بتاؤ کہ مجھے اس ہاتھ میں کیا نظر آ رہا ہے؟ تو آپ نے عرض کیا کہ مجھے تو ہے سب کچھ ہی نظر آ رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا تیرا کام انجام ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، اور تو اللہ کے سپرد میں نے تیرے کو کر دیا ہے اور تو منصب تک پہنچ گیا ہے، اب تو جا اور کام کر۔ یہ پیر و مرشد کی وصیت تھی۔ اس کے بعد آپ مدینے سے تشریف لے آتے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے مطابق جب آپ ہندوستان تشریف لاتے ہیں، ہندوستان میں دین کا کام کرتے ہیں، تو ہندوستان آنے سے پہلے آپ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں آتے ہیں اور ایک روایت کے مطابق 40 دن آپ نے چلہ کشی کری یعنی عبادت اور ریاضت میں اپنا وقت گزارا، اور جب واپس آئے ادب کا تقاضا تھا داتا علی حجویری کا۔ داتا صاحب کیا دے رہے تھے، خواجہ صاحب کیا لے رہے تھے، دینے والا جانے لینے والا جانے، لیکن خواجہ صاحب نے ہمیں داتا صاحب کا ادب بتایا اور بتایا کہ وہ پیر کیسے ہیں، وہ اللہ کے ولی کیسے ہیں۔ جب مزار سے باہر آنے لگے تو جب الٹے باہر تشریف لائے تو آپ نے ایک شعر کہا جو آج بھی داتا علی حجویری کے مزار پہ جو ہے لکھا ہوا ہے اور محفوظ ہے۔ فرمایا گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، نا کی سارا پیر کامل کاملارہ رہنما۔ کہ اگر کوئی داتا علی حجویری کے پاس آئے اور اس طرح کی جو ہے شاعری کو قلم بند کرے تو اس کو ہم حضور خواجہ غی نواز رحمۃ اللہ علیہ کے نام کے جانتے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور خواجہ غی نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔